السلام علیکم، میں ہوں محمد فیضان خان۔ آج کی ویڈیو پنجاب کے ہر زمین کے مالک، پراپرٹی انویسٹر اور خاص طور پر اوورسیز پاکستانیوں کے لیے انتہائی اہم ہے۔ موضوع ہے گرین پراپرٹی سرٹیفکیٹ۔ یہ صرف ایک نیا سرکاری فارم نہیں ہے، یہ 485 سال پرانے فرد کے نظام کو مکمل طور پر ختم کر کے اس کی جگہ ایک ڈیجیٹل QR کوڈ بائیو میٹرک ویریفائڈ دستاویز لانے کا منصوبہ ہے۔ اور یہ کوئی معمولی اصلاح نہیں، یہ پنجاب لینڈ ریکارڈ اتھارٹی یعنی PLRA کے پلس یعنی پنجاب اربن لینڈ سسٹم انہینسمنٹ پروگرام کا مرکزی حصہ ہے۔ سب سے پہلے سمجھتے ہیں کہ یہ سرٹیفکیٹ اصل میں ہے کیا۔ گرین پراپرٹی سرٹیفکیٹ ایک ایسی سرکاری ڈیجیٹل دستاویز ہے جو پنجاب لینڈ ریکارڈ اتھارٹی جاری کرتی ہے اور یہ تصدیق کرتی ہے کہ آپ اس پراپرٹی کی قانونی اور اصل مالک ہیں۔ زمین پر کوئی قانونی تنازع یا اسٹے آرڈر نہیں ہے، تمام سرکاری ٹیکس ادا ہو چکے ہیں، زمین کسی بینک کے پاس گروی نہیں رکھی ہوئی، اور یہ کہ آپ کا قبضہ اور ملکیت دونوں سرکاری ڈیجیٹل ریکارڈ سے ثابت ہیں۔ اسے آسان الفاظ میں سمجھیں تو جیسے گاڑی کو سڑک پر چلانے سے پہلے فٹنس سرٹیفکیٹ چاہیے ہوتا ہے، ویسے ہی اب کسی بھی جائیداد کی خرید و فروخت سے پہلے اسے گرین سرٹیفکیٹ حاصل کرنا ضروری ہوگا۔ سب سے اہم فرق یہ ہے کہ پرانی فرد کاغذ پر تھی، جسے جعلی بنایا جا سکتا تھا، بدلا جا سکتا تھا یا غائب کیا جا سکتا تھا۔ گرین سرٹیفکیٹ میں ایک منفرد QR کوڈ ہوتا ہے جسے بینک، خریدار یا عدالت کوئی بھی اسکین کر کے فوری طور پر اصلیت چیک کر سکتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ حکومت نے اتنا بڑا قدم کیوں اٹھایا؟ پنجاب کی ریل اسٹیٹ مارکیٹ میں دہائیوں سے جو مسائل چلے آ رہے تھے وہ کچھ یوں تھے۔ ایک ہی پلاٹ 2 یا 3 لوگوں کو بیچ دیا جاتا تھا، زمین پوشیدہ رہن، کوئی بیچنے والا زمین بیچ دیتا لیکن یہ نہ بتاتا کہ زمین پہلے سے بینک کے پاس گروی تھی۔ ٹیکس بعد کئی سالوں کے غیر ادا شدہ ہوتے اور بعد میں خریدار پر آ جاتے، اور اوورسیز پاکستانیوں کے لیے سب سے تکلیف دہ صورتحال، وہ باہر بیٹھے رشتہ داروں یا ایجنٹس پر اعتماد کرتے اور واپس آ کر معلوم ہوتا کہ ان کی زمین پر کسی اور کا قبضہ ہو چکا ہے۔ ان تمام مسائل کی جڑ ایک ہی تھی، کاغذی نظام، جسے تبدیل کیا جا سکتا تھا، ضائع کیا جا سکتا تھا، جعلی بنایا جا سکتا تھا۔ گرین پراپرٹی سرٹیفکیٹ اس خلا کو ختم کرنے کے لیے لایا گیا تھا۔ یہ کن لوگوں کے لیے ضروری ہے؟ مختصر جواب یہ ہے کہ جب پنجاب میں جائیداد رکھنے والے ہر شخص، چاہے آپ گھر بیچ رہے ہوں، پلاٹ خرید رہے ہوں، وراثتی زمین منتقل کر رہے ہوں یا صرف اپنی ملکیت کو باقاعدہ ریکارڈ پر لانا چاہتے ہیں، یہ سرٹیفکیٹ آپ کے لیے ہے۔ انفرادی مالکان اور مشترکہ مالکان دونوں اپلائی کر سکتے ہیں، اور جولائی 2026 میں پنجاب میں کوئی بھی خرید و فروخت یا انتقال گرین سرٹیفکیٹ کے بغیر ممکن نہیں ہو سکے گا۔ اس لیے چاہے آپ ابھی سیل کا ارادہ نہ بھی رکھتے ہوں، پہلے سے یہ سرٹیفکیٹ بنوا لینا مستقبل کی پریشانیوں سے بچائے گا۔ جاری ہونے کے بعد گرین پراپرٹی سرٹیفکیٹ میں یہ چیزیں شامل ہوتی ہیں: مالک مکان کا مکمل نام اور شناختی کارڈ نمبر، جائیداد کی مکمل تفصیل، لوکیشن، رقبہ، حدود، PLRA کی سرکاری ڈیجیٹل مہر، منظوری کی تاریخ اور ایک منفرد QR کوڈ جس سے کوئی بھی فوری تصدیق کر سکتا ہے۔ یہی QR کوڈ اصل میں اس نظام کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ اب آتے ہیں سب سے اہم حصے کی طرف، یہ سرٹیفکیٹ حاصل کیسے کیا جائے؟ PLRA نے اس کے لیے 10 مراحل مقرر کیے ہیں۔ پہلا مرحلہ، اراضی ریکارڈ سینٹر جائیں، وہاں سے ٹوکن لیں، آپ کو ایک سروس سینٹر آفیشل اسائن کر دیا جائے گا۔ دوسرا مرحلہ، جائیداد کی تفصیلات جمع کروائیں اور فیس ادا کریں، لوکیشن، رقبہ اور جائیداد کی نوعیت درج کریں۔ موجودہ فیس 950 روپے جو بینک آف پنجاب کاؤنٹر پر یا پے کے ذریعے آن لائن ادا کی جا سکتی ہے، وہ جمع کرائیں۔ تیسرا مرحلہ یہ ہے کہ آپ کی بائیو میٹرک تصدیق، آپ کا اصل شناختی کارڈ چیک ہوگا اور بائیو میٹرک تصدیق نادرا کے ذریعے کی جائے گی۔ آپ کا رجسٹرڈ موبائل نمبر، نام اور والد کا نام سرکاری ریکارڈ سے میچ کیا جائے گا۔ اس کے بعد چوتھا مرحلہ یہ ہے کہ PLRA آپ کی زمین کی مکمل قانونی تاریخ چیک کرتی ہے، پچھلی خرید و فروخت، بقایا ٹیکس، بینک لون یا کوئی زیر سماعت مقدمہ، اس کی تفصیل جانچی جائے گی۔ اس کے بعد 5ویں مرحلے میں فیلڈ سروے اور فزیکل معائنہ، سرکاری سرویئر
GPS ٹیکنالوجی کے ذریعے موقع پر جا کر کرے گا، حدود اور رقبہ ناپے گا تاکہ زمینی حقیقت سرکاری ریکارڈ سے میچ کرے۔ سٹیپ نمبر 6 یہ ہے کہ 2 پہلے سے رجسٹرڈ پڑوسی مالکان سے آپ کے قبضے اور ملکیت کی تصدیق کی جاتی ہے۔ 7ویں مرحلے میں گریڈ 17 یا اس سے اوپر کا افسر تمام ریکارڈ کا جائزہ لے کر آپ کے قبضے کی سرکاری تصدیق کرتا ہے۔ 8ویں مرحلے میں فیلڈ سروے کے بعد PLRA کی ویب سائٹ پر 15 دن کے لیے پبلک نوٹس لگایا جاتا ہے تاکہ اگر کسی کا جائز قانونی دعویٰ ہو تو وہ اعتراض کر سکے۔ 9ویں مرحلے میں اسسٹنٹ ڈائریکٹر لینڈ ریکارڈز فائل کا حتمی جائزہ لیتے ہیں اور رپورٹ پہلے ریونیو آفیسر پھر گزٹڈ آفیسر کی سطح پر منظور ہوتی ہے۔ آخر میں تمام مراحل مکمل ہونے پر جائیداد کو گرین سٹیٹس مل جاتا ہے اور حتمی سرٹیفکیٹ جاری کر دیا جاتا ہے۔ فیس کی بات کریں تو موجودہ چارجز 950 روپے ہیں جو جنوری 2026 میں 700 روپے تھے۔ یہ ادائیگی اراضی ریکارڈ سینٹر میں بینک آف پنجاب کاؤنٹر پر یا ای پے کے ذریعے آن لائن کی جا سکتی ہے۔ آن لائن اپلائی کرنے کے امکانات جزوی طور پر موجود ہیں۔ PLRA نے پلس زمین پورٹل کے ذریعے ابتدائی اپلیکیشن آن لائن شروع کرنے کی سہولت دی ہے، لیکن بائیومیٹرک تصدیق اور فیلڈ سروے کے لیے فزیکل حاضری یا کم از کم موقع پر وزٹ لازمی ہوگا۔ اوورسیز پاکستانیوں کے لیے اہم بات، وہ باقاعدہ اسپیشل پاور آف اٹارنی کے ذریعے کسی اعتماد والے نمائندے کو یہ عمل مکمل کرنے کے لیے مقرر کر سکتے ہیں، جسے مکمل طور پر اٹیسٹڈ دستاویزات فراہم کرنی ہوں گی۔ ہر درخواست منظور نہیں ہوتی۔ عام وجوہات یہ ہو سکتی ہیں: پرانے دستی ریکارڈ اور نئے ڈیجیٹل ریکارڈ میں فرق، نام کے ہجوں میں معمولی فرق، حدود کا تنازع یا کوئی غیر حل شدہ زیر سماعت مقدمہ۔ اگر ایسا ہو تو آپ کو اپیل کا مکمل قانونی حق حاصل ہے۔ آپ ڈپٹی کمشنر آفس یا PLRA کی مخصوص کمپلینٹ سیل میں اپیل دائر کر سکتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں اس سوال کی جو سب سے زیادہ پوچھا جا رہا ہے: کیا گرین پراپرٹی سرٹیفکیٹ DHA، بحریہ ٹاؤن، برگ گرین اور کیپٹل سمارٹ سٹی جیسی نجی سوسائٹیز پر بھی لاگو ہوتا ہے؟ اس کا جواب سمجھنے کے لیے پہلے سے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ گرین سرٹیفکیٹ دراصل کس ریکارڈ کو ڈیجیٹائز کر رہا ہے۔ یہ پنجاب بورڈ آف ریونیو کے انڈرلائنگ زمینی ریکارڈ، یعنی وہ اصل، کھیوٹ، خسرہ اور موضع کا ریکارڈ ہے جس پر کوئی بھی سوسائٹی تعمیر کی جا سکتی ہے۔ سوسائٹی کا اپنا اندرونی الاٹمنٹ اور ٹرانسفر سسٹم، یعنی وہ فائل، پوزیشن لیٹر یا ممبرشپ کارڈ جو سوسائٹی خود جاری کرتی ہے، ایک الگ چیز ہے۔ اس بنیاد پر موجود معلومات کے مطابق صورتحال کچھ یوں بنتی ہے: یہ سوسائٹیز جو پنجاب کے ریونیو ریکارڈ پنجاب بورڈ آف ریونیو کے تحت رجسٹرڈ زمین پر مبنی ہیں، جیسے کہ لاہور کا DHA اور بحریہ ٹاؤن اور کیپٹل سمارٹ سٹی جو راولپنڈی ڈسٹرکٹ کے چکری ایریا میں پنجاب کی زمین پر واقع ہیں، ان کی انڈر لائننگ زمین کا ریکارڈ بھی بتدریج گرین سرٹیفکیٹ سسٹم میں شامل کیا جا رہا ہے۔ کئی ذرائع صراحت سے بتاتے ہیں کہ یہ نظام نجی ہاؤسنگ سوسائٹیز، اتھارٹی مینجمنٹ اسکیمز اور شہری اور دیہی زمین ریکارڈ سب پر بتدریج نافذ کیا جا رہا ہے۔ تاہم ایک اہم فرق یاد رکھیں: بحریہ ٹاؤن اسلام آباد اور DHA اسلام آباد کے کچھ سیکٹرز جیسے فیز 8 والا ایریا، جس پر ہم پہلے ویڈیو میں بات کر چکے ہیں، اصل میں راولپنڈی ڈسٹرکٹ یعنی پنجاب کے ریونیو زمین پر واقع ہے، چاہے برانڈنگ میں اسلام آباد کا نام استعمال ہو۔ ایسی صورت میں ان کی انڈر لائننگ زمین پر گرین سرٹیفکیٹ کا اطلاق ہو سکتا ہے، لیکن گلبرگ گرینز اسلام آباد جیسی سوسائٹیز جو مکمل طور پر اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری اور CDA کے انتظامی ریونیو ریکارڈ کے تحت آتی ہیں، پنجاب بورڈ آف ریونیو کے دائرے اختیار سے باہر ہیں، لہٰذا وہاں گرین پراپرٹی سرٹیفکیٹ کا براہ راست اطلاق فی الحال واضح نہیں، کیونکہ یہ PLRA کا پنجاب کے لیے مخصوص پروگرام ہے۔ اسی طرح ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی کی وہ زمین جو کنٹونمنٹ یا فوجی زمینی ریکارڈ کے تحت آتی ہیں، اس کا نظام کنٹونمنٹ لینڈ ایڈمنسٹریشن رولز کے تحت چلتا ہے جو ایک الگ وفاقی نظام ہے، اس لیے وہاں بھی گرین سرٹیفکیٹ کے اطلاق کی نوعیت مختلف ہو سکتی ہے۔ میری تجویز آپ
سب کو یہ ہے کہ اگر آپ کی پراپرٹی کسی بھی نجی سوسائٹی میں ہے، چاہے وہ DHA ہو، بحریہ، گلبرگ گرین ہو یا کیپٹل اسمارٹ سٹی، تو صرف گرین سرٹیفکیٹ پر انحصار نہ کریں۔ سوسائٹی کی اپنی منظوری، ٹرانسفر کا طریقہ کار، بقایا جات، ڈیولپمنٹ سٹیٹس اور متعلقہ اتھارٹی کا ریکارڈ الگ سے ضرور چیک کریں۔ یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کا نعم البدل نہیں، بلکہ ایک دوسرے کی تکمیل ہیں، اور چونکہ یہ ایک نیا اور تیزی سے بدلتا ہوا نظام ہے، اس لیے میرا مشورہ یہی ہوگا کہ حتمی فیصلہ لینے سے پہلے اپنی متعلقہ سوسائٹی کے کسٹمر سروس آفس اور PLRA کی آفیشیل پورٹل سے تازہ ترین صورتحال ضرور کنفرم کر لیں۔ آخر میں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ اصلاح کیوں اتنی اہم ہے۔ پہلی بار خریدنے والے کے لیے یہ یقین دہانی ہے کہ جو پراپرٹی وہ خرید رہا ہے وہ حقیقی اور قانونی طور پر صاف ہے۔ بیچنے والے کے لیے یہ ایک سند ہے جو اسے سنجیدہ خریداروں کے لیے قابل اعتماد بناتی ہے۔ بینکوں کے لیے یہ لون کی منظوری کے لیے مصدقہ کا دستاویز فراہم کرتی ہے، اور اوورسیز پاکستانیوں کے لیے یہ شاید ایک نسل کی سب سے بڑی اصلاح ہے۔ صرف ایک QR کوڈ سکین کر کے دور بیٹھے اپنی زمین کی حفاظت کی تصدیق کرنے کی صلاحیت حاصل کر سکتے ہیں۔ تو یہ تھی گرین پراپرٹی سرٹیفکیٹ کی مکمل تفصیل۔ یہ کیا ہے، کیوں ضروری ہے، اسے کیسے حاصل کریں، اور نجی سوسائٹیز پر اس کا اطلاق کہاں تک ہے۔ اگر آپ پنجاب میں کسی بھی جائیداد کی مالک ہیں تو میری تجویز یہی ہے کہ جولائی 2026 کی ڈیڈ لائن کا انتظار نہ کریں، وقت سے پہلے اپنی دستاویزات چیک کروا لیں۔ اگر آپ کو اپنی پراپرٹی کی قانونی حیثیت، ڈیو ڈیلیجنس یا کسی بھی سوسائٹی میں انویسٹمنٹ سے متعلق رہنمائی چاہیے تو ہم سے رابطہ کریں۔ لنک نیچے ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے سوالات کمنٹس میں ضرور پوچھیں۔ جانے سے پہلے ہمیشہ کی طرح ایک التماس، اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیں، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم۔